گزشتہ مجلس میں نیت کے حوالے سے بات کی تھی کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اسی کے ساتھ رمضان کا مہینہ چونکہ قریب ہے، رمضان کے حوالے سے عرض کی تھی کہ رمضان کی تیاری رمضان کے پہلے سے کی جائے۔ تو رمضان کی تیاری کے بارے میں مسلسل عرض کرتا آ رہا ہوں۔ جتنے بھی مجالس رجب کے مہینے سے اب تک ہو رہے ہیں، ہر مجلس میں تقریباً رمضان کے بارے میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ جو جتنی قیمتی چیز ہو اس کا تذکرہ اتنا ہی زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس کی قدر و منزلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے رمضان کے بارے میں دعا فرما رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی اہمیت دے رہے ہیں تو ہمیں بھی اس پہ سوچنا چاہیے اور گھروں میں بھی اس کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ رمضان کی کس قدر اہمیت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کوئی گھر میں خوشی کی تقریب ہو تو بتانا نہیں پڑتا کسی کو، آدمی کوششیں کرتا ہے، اس کے لیے تیاریاں کرتا ہے، دیکھنے والے کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی تقریب ہے، خوشی کی تقریب ہے، پتہ چلتا ہے اس کے اعمال سے، افعال سے وہ تیاریاں کرتا ہے۔ تو جو رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کا مہینہ چونکہ عبادت کا مہینہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس کی تیاری کریں۔ اب جو رمضان کی تیاری ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو گزشتہ مجالس میں نے کچھ عرض کیے، تو آج جس بات کا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی بہت اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چونکہ عبادات کا مہینہ ہے اور رمضان کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ قیمتی ہے، اتنا قیمتی کہ رمضان میں جو آدمی عمل کرے گا، رمضان کے علاوہ ساری زندگی عمل کرے، رمضان والے عمل کے برابر وہ ہو نہیں سکتا، اس کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہم کیا کریں کہ وہ رمضان کا مہینہ ہمیں وصول ہو جائے۔ جیسے آدمی ہوتا ہے نا، بھائی سیزن ہے، اب جیسے ادھر ٹوپی بیچنے والے ہیں، وہ رمضان میں ان کی آمدنی بڑھ جاتی ہے تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آمدنی کیسے ہو، اسی کو کہتے ہیں وصول ہو جانا۔ اب مثال کے طور پہ کراچی اجتماع ہے، اب یہ مسجد ہے، یہاں گشت ہوتا ہے، اب یہاں امیر صاحب کی تبلیغی سازی کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو اجتماع ہے اس کو ہم وصول کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کیسے زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے لوگ نکلیں، ہماری مسجد سے زیادہ سے زیادہ لوگ اجتماع میں جائیں اور اجتماع سے اللہ کے راستے میں نکل جائے بجائے کہ واپس آئے۔ اس کو کہتے ہیں وصولی۔ جتنا زیادہ ہوگا سمجھ لیں ہم اتنا ہی کامیاب ہوئے، اگر نہیں ہوا ہمیں اس پر استغفار کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کمزوری رہ گئی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو عبادت کا مہینہ ہے، اس میں ہم صحیح سے عبادت کر سکیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کے نحوس کی وجہ سے انسان اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے بہت سے نقصانات ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، سستی ہو جاتی ہے۔ نیک کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، کرا نہیں جاتا، بے برکتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ نیک عمل کرنا چاہتا ہے لیکن نحوست کی وجہ سے اس کو توفیق نہیں ملتی۔ وہ چاہتا ہے میں سردی کا مہینہ ہے، سردی کا ایام ہے، رات لمبی ہے، تہجد کا اہتمام کر لوں، چاہتا ہے کر نہیں سکتا، ہمت نہیں ہوتی، ہر رات کو سوچتا ہے لیکن اٹھ نہیں پاتا۔ یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آدمی اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان جیسے مہینے میں بھی آدمی اپنے روٹین کو بدلنا تو چاہتا ہے لیکن اس کی مصروفیت ایسی رہتی ہے کہ وہ وہی اعمال کر رہا ہوتا ہے جو روزانہ کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ بس تراویح کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ انفرادی طور پہ اپنے اندر وہ تبدیلی لا نہیں پاتا بیچارہ، کوشش کرتا ہے، اس کی نیت بھی ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں گناہوں کی نحوست ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، دھواں والی جگہ میں جائے گا، اس کا اثرات ہوں گے، اس کا نقصان ہوگا۔ وہ جتنا بھی سوچے یار مجھے نزلہ کیوں ہو گیا، مجھے چھینکیں کیوں آتی ہیں، جب تک وہ
دھواں والی جگہ میں جانا بند نہ کر دے، یہ مرض اس کا ختم نہیں ہوگا۔ تو گناہوں سے توبہ ضروری ہے۔ گناہوں کو چھوڑنا کافی نہیں ہوتا، گناہوں کو چھوڑنے سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرے۔ جب وہ پکی سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود اس کو نیک اعمال کی توفیق دے گا۔ اب یہ پکی سچی توبہ کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے بعض چیزیں، جس کو کرے تو پکی سچی توبہ ہوگی، ورنہ شیطان دھوکہ دے گا کہ ہاں میں نے توبہ کر لی ہے، اب اللہ نے مجھے معاف کر دی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو علماء مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پکی نیت کرے، اور توبہ شرمندگی کا نام ہے۔ توبہ جو انسان کرتا ہے گناہوں سے، اور ہر انسان جان انجان میں گناہ سرزد ہو جاتی ہے، حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا، بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو وہ توبہ اصل جس کو کہتے ہیں نا توبہ، وہ ہے شرمندگی کا نام، کہ اللہ تعالیٰ سے وہ شرمندہ ہو کہ یا اللہ مجھ سے یہ تیری نافرمانی ہو گئی۔ اب وہ کسی بھی صورت میں ہو، ایک نوجوان آدمی ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، یا کوئی غلط کام کرتا ہے، یا وہ تاجر ہے دھوکہ دہی کرتا ہے، اس کو پتہ ہے وہ کرتا ہے لیکن کرتا ہے، جھوٹ بول کے سامان بیچتا ہے، اس کو جب توبہ کرے، نماز میں سستی ہو جاتی ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، جب وہ توبہ کرے تو اس پر نادم ہو۔ یہ ضروری ہے، یہ نہیں کہ بس یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، یہ نہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ عظیم بھائی ہیں، اب ہمارے ان سے لڑائی ہو جاتی ہے، یہ حافظ صاحب ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، تو یہ میرے سے قابل احترام ہے میرے لیے، اور درجے میں زیادہ کیوں حافظ صاحب ہے۔ اب امام صاحب نے کہا بھائی دونوں کو صلح کرا دیتا ہوں۔ امام صاحب کہہ رہے بھائی ہاشم بھائی حافظ صاحب ہے، آپ ان سے معافی مانگے، میں بولوں حافظ صاحب معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا، میں معافی مانگ رہا ہوں، یہ تو معافی نہیں ہے، یہ معافی کہاں ہے؟ معافی تو یہ حافظ صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ نہیں کروں گا، مجھے نہیں پتہ تھا آپ حافظ صاحب ہو، حافظ کا تو بڑا اکرام ہے اللہ تعالیٰ نے کیا، میری کیا اوقات ہے میں اس کی بے احترامی کروں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، کیونکہ آپ کا حق طلبی کی، آپ پہلے معاف کر دیں تو اللہ مجھے معاف کریں گے، ورنہ میری تو دنیا برباد آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ ہے معافی، یہ ہے شرمندگی، یہ نہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ تو یہ ہو گیا آپ نے امام صاحب کے احترام میں اس سے معافی مانگ لی، حقیقت میں معافی مانگنا نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھتے، غلط سمجھتے تو آپ انکار کرتے، عاجزی کرتے۔ ایک آدمی کہے کہ میں جو نا شوگر کا مریض ہوں، ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں میرا علاج ہو جائے، میں بڑا پریشان ہوں، شوگر ختم ہو جائے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے اس کو دوائی دی، اس کو پرہیز بتایا، دوائی بھی دی پرہیز بھی بتایا، اب وہ کیا کر رہا ہے جوان، دوائی تو کھاتا ہے پرہیز نہیں کرتا، وہ مخلص ہے علاج میں؟ حضرت مخلص نہیں ہے، وہ جتنا بھی کہے کہ یار میں تو بہت مخلص ہوں، مجھے پتہ ہے شوگر بندہ مر جاتا ہے، اس کو کوئی زخم لگ جائے صحیح نہیں ہوتا، بولتے بڑا وہ کرتا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا، تو لوگ اس کو یہی کہیں گے بھائی یہ مخلص نہیں ہے، بیوقوف بناتا ہے، لذت چھوڑ نہیں سکتا کھانے کی ہے، میٹھا چھوڑ نہیں سکتا، کہتا ہے میں علاج کرانا چاہتا ہوں، یہ تو بیوقوفی ہے۔ اگر وہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ بیوقوف ہے۔ تو اسی طرح توبہ میں ایک شرط تو یہ ہے نادم ہو کہ مجھ سے جو نمازیں چھٹی، مجھ سے جو غلط کام ہو گئے اس پر اللہ سے نادم ہو، شرمندگی ہو، پھر آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو کہ میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا۔ دو بات ہو گئی، ایک تو چھوڑ دینا ہے، اس کی نیت کرنی، شرمندہ ہونا، دوسرا آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اب آپ سوچیں گے آئندہ نہ کرنے کا عزم تو میں نے کر لیا، عزم کو میں کیسے سمجھوں کہ میرا عزم صحیح ہے؟ میں اگر تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے، میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، بات پوری ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اب عزم یہ ہے کہ اسباب کو چھوڑا جائے، گناہ کے جو اسباب ہے اس کو چھوڑنا، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ نے گناہ چھوڑنے کا عزم کیا ہے۔ آپ کہیں میں سگریٹ نہیں پیوں گا، میں نے نیت کر لی آئندہ سگریٹ ابا نہیں پیوں گا، اور سگریٹ کا پیکٹ گھر میں رکھا ہوا ہے، سگریٹ کا پیکٹ جیب میں رکھا ہوا ہے، کھاتا نہیں ہے رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب وہ گناہ سگریٹ پینا چھوڑنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج ایک عام سی بات ہے، برا نہیں ماننا، ایک آدمی ہے، لڑکا ہے، وہ کسی لڑکی سے بات کرتا ہے، نہ میرے سے بات کرنا حرام ہے، اب اس کو کسی نے سمجھایا بھائی نہیں کرو، اس کے بڑے نقصانات ہیں، آدمی بات کرتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے، پھر بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، باتیں کرو گے سوچو گے الٹی سیدھی باتیں کرو گے، صحت کا بھی نقصان ہے، اعمال کا بھی نقصان ہے۔ اب وہ بولے ارے یار تم نے اچھی بات کہی ہے، میں آئندہ بات نہیں کروں گا، لیکن نمبر ڈیلیٹ نہیں کرتا، نمبر ڈیلیٹ نہیں کرتا۔ اب مجھے بتائیں آپ کہیں گے وہ مخلص سے بات نہیں کرنے میں،
مخلص نہیں ہے. اگر وہ مخلص ہوتا وہ کیا کرتا؟ اسباب کیا ہے اس کا سبب گناہ کا بات کرنے کا؟ اس کا نمبر ہے، نمبر ڈیلیٹ کر دے، کہیں لکھا ہو اس کو مٹا دے، پھینک دے، پھاڑ دے. جب اس کے پاس نمبر نہیں ہوگا تو بات کرنے کا سبب کیا ہوا؟ ختم ہو. اب ایک آدمی ہے وہ شراب پیتا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا ایک آدمی تھا وہ شراب پیتا تھا. اس کو کسی نے سمجھایا، اس نے شراب سے توبہ کر لی. اور وہ شراب سے جو گلاس تھے وہ شراب بھی بہترین پیتا تھا. ہر شراب کے الگ گلاس رکھا تھا، یہ مہنگا شراب ہے، یہ سستا شراب ہے، یہ دوسرا شراب ہے. اب اس نے وہ سارے سجا کے اپنے کمرے کے سامنے رکھا جہاں وہ لیٹتا ہے، ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. ہر وقت دیکھتا نہیں میں شراب پیوں گا نہیں، بس وہ خوبصورتی کے لیے رکھا ہے. تو بزرگ نے فرمایا بھائی اس کو ختم کرو. کیوں؟ جب اس کو دیکھو گے تمہیں شراب کا یاد آئے گا. ایک دن، 2 دن، 4 دن تم سوچو گے چلو یار ایک دن نہیں پیا، ایک دن پینے میں کیا ہے. آپ کو یہ اس میں مبتلا کرے گا، آپ کو یہ مبتلا کرے گا. تو مختصراً یہ ہے گناہ کے اسباب کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. اب وہ کیسے بھی اسباب ہے آدمی خود سوچ سکتا ہے. اب وہ جب توبہ کر رہا ہے اللہ کے آگے وہ اپنے گناہوں کو گنے. اب توبہ کرنے کے بعد وہ گنے وہ ان کا اسباب کیا ہے. یہ نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے یار میرا دوست میرے ایسے میں کیا کروں، دوستی ختم کر نہیں سکتا تو میں پھنس جاتا ہوں وہاں جا کے. یہ جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا حکایت صحابہ کا. آدمی کہتا ہے نا مجبوری میں گناہ کر لیا، مجبوری میں گناہ کر لیا. مجبوری میں اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ مجبوری میں اللہ سے مدد مانگتے کہا گناہ کرنا صحیح سمجھا، اللہ سے مدد مانگنا صحیح نہیں سمجھا. آپ کو بھی اللہ کی مدد کہاں سے بیچ میں آ گئی. واقعہ ہے کہتے صحابہ کے اندر غالباً ہے، فضائل اعمال میں تو ہے، اس باب میں یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ وہ بیچاری عورت ہوتی ہے ایک لڑکی، اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اپنے شہزاد، خالہ زاد یا ماموں زاد بھائی کے پاس جاتی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے میں تجھے پیسے تو دے دوں گا لیکن تجھے میرے ساتھ منہ کالا کرنا ہوگا. وہ بیچاری مجبور تھی، پیسے تو چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے تو ابھی تو پیسے دے دے، میں یہ کام کر لوں اپنی، میں آپ کے پاس آ جاؤں گی، پھر تم میرے ساتھ جو کرنا ہے کرنا. اسی کی بنیاد پر اس نے پیسے لے لیے. اس نے بھی دے دیے خوشی سے، میرے ساتھ بدفعلی کرنے دے دی. اب وہ چلی گئی، اس نے اپنا کام کر لیا. اب وہ آئی، اس نے کہا بھائی میں آ گئی ہوں، اب تم سے میرا وعدہ تھا، اب جو کرنا ہے کرو. جیسے ہی وہ اس کے قریب جانے لگا وہ لڑکی کیا کہنے لگی؟ اللہ سے ڈر. کیا کہا؟ اللہ سے. اس نے یہ نہیں کہا مجبور ہوں، پیسے تو اس کے میں نے لے لیے، اب تو اس کو زنا کرنے دینا پڑے گا. اس نے یہ کہا نہیں کہا. اس نے کیا کہا؟ اللہ سے ڈر. اچھا جب اس نے اللہ سے ڈر کہا ہوگا، صرف اللہ سے ڈر کہا ہوگا یا اللہ سے مدد مانگی ہوگی؟ اللہ سے مدد مانگی ہے نا، اللہ سے مدد مانگی ہوگی. آتی اللہ تو مجھے اس گناہ سے بچا لے، میری مجبوری تھی، سبب تھا، پیسے ضرورت تھے وہ میں نے کر لیے، یا اللہ اب تیرے اختیار میں ہے تو مجھے اس گناہ سے بچا لے. یہ دعا ہو گئی. اب سبب بچنے کا اسباب کیا ہے؟ اس کو ڈرایا، اللہ سے ڈر. جیسے اس نے یہ بات کہی وہ گھبرا گیا اور پیچھے ہٹ گیا. تو یہ آپ جو سوچتے ہیں نا، نفس کو تسلی دیتے مجبوری میں کر لیا، یہ اس سے زیادہ مجبوری کیا تھی؟ بچانے والا تو کوئی نہیں تھا. اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اس کی مدد کی. یوسف علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے. زلیخا نے کمرے میں قید کر دیا. یوسف علیہ السلام نے کیا اپنے اختیار کا کام کیا، پھر اللہ نے بچایا. دروازے کھلتے گئے. تو بھائی یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ مجبوری ہے. مجبوری کچھ نہیں ہے، یہ ہم ایسا سوچتے ہیں. جب ہم اللہ سے مدد مانگ لیں، ہمارا ارادہ رہا، پھر بھی کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے، پھر تو اللہ سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ خود، شریعت ہمیں یہ بات بتاتی ہے انسان کے اوپر اللہ اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے جتنا وہ برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے بھی علماء فرماتے ہیں کوشش ہمارے ذمے ہے، کوشش ہمارے ذمے ہے. گناہ کے اسباب کو چھوڑ دے، پکی سچی نیت کر رہے، نادم ہو. اور اگر کسی کی طرف حقوق ہیں، اسی طرح نماز قضا ہے، اسی طرح کسی نے قرضہ لیا ہے، یہ وہ چیز ہے جو ختم نہیں ہوتی توبہ سے. نماز چھوڑنے کا گناہ تو شاید معاف ہو جائے وقت پہ نہ پڑھنے کا، لیکن نماز معاف نہیں ہے، آپ کو قضا پڑھنا ہوگا. اسی طرح کسی کا آنکھ نے حق دبایا، اس کا حق ادا کرنا ہوگا، ورنہ آپ کا توبہ کامل نہیں ہو سکتا. آپ کو اس کا پیسے اس کو واپس دینے ہوں گے، ورنہ اس سے معافی مانگنا ہوگا. اب لمبی بات اس پہ آپ سمجھ سکتے، سوچ سکتے کیا کیا ہو سکتا ہے، مختصراً عرض کر رہا ہوں. تو یہ ضروری ہے. اب قضا نمازوں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ بھائی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ دے. اور جو مخلص ہوتے ہیں نا وہ قضا نماز اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ ان کی نمازیں پوری ہو جاتی ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے نمازوں کا ایک لسٹ بنائے، اندازہ لگائے، جہاں اس کا یقین ہو کہ ہاں اتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی میری، اس کو لکھ لے اور روزانہ پڑھتا جائے، لکھتا جائے.
وہاں سے منہا کرتا جائے، مائنس کرتا جائے کہ میں نے 3 پڑھ لی، 4 پڑھ لی، 5 پڑھ لی، 10 پڑھ لی، 20 پڑھ لی۔ اور نماز قضا کے بارے میں ایک بات عرض کرتا چلوں، بعضوں کے ذہن میں یہ ہے فجر کے فرض نماز سے طلوع آفتاب تک قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح عصر کی جماعت ہو جائے، نماز پڑھ لے تو قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے، پڑھ سکتے۔ بن نوری ٹاؤن کے فتویٰ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ فجر کے بعد طلوع آفتاب تک بھی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، البتہ اس دن کا جو سنت آپ کا رہ گیا فجر کا وہ نہیں پڑھ سکتے، وہ آپ کو طلوع آفتاب کے بعد پڑھنا ہوگا فوراً، اس کے بعد اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں اس کی اجازت ہے، لیکن بعض لوگوں کو یہ سوچتے ہیں کہ عصر کے بعد قضا نمازیں نہیں ہیں، اس دن کی نماز پڑھ لی اس کے بعد کوئی قضا نماز نہیں، ایسا نہیں ہے، پڑھ سکتے۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی اسماعیل صاحب کا بیان میں نے خود سنا، وہ یہ فرماتے ہیں پڑھ سکتے، لیکن قضا نمازوں کے بارے میں حکم یہ ہے انفرادی طور پہ ادا کی جائے۔ انفرادی طور پہ مراد مسجد میں کوشش کریں قضا نمازیں نہ پڑھیں، اس طرح کے لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ شریعت نے عیب جو چیز ہے نا، عیب بری چیز، اس سے روکا ہے، اور قضا نماز قضا کر دینا یہ عیب کی بات ہے۔ اب عیب آپ کو تو اللہ نے چھپایا کہ آپ نے نمازیں چھوڑ دی، کسی کو پتہ نہیں، اب آپ جو ہے نا عصر کے بعد یہاں کھڑے ہو گئے، فرض پڑھنے کے بعد قضا نمازیں پڑھنا میری ختم ہو جائے۔ اب عصر کے نماز تو دنیا کو پتہ ہے سنت نفل کچھ ہے نہیں، پڑھ رہا ہو تو قضا ہی پڑھ رہا ہوگا، تو اس طرح پڑھنا جائز نہیں، منع فرمایا علماء نے، کیونکہ اس سے پتہ چل رہا ہے آپ ایک نے گناہ کا کام کیا اس سب پر ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی طرح فجر کے بعد بھی قضا نمازیں مسجد میں ادا نہ کریں، کیونکہ اس سے پتہ چل جائے گا لوگوں کو، دیکھنے والے کو، کہ بھائی یہ قضا نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی اور نماز تو ہے نہیں، یا تو وہ سمجھے گا اس کا مسئلہ معلوم نہیں ہے، وہ بولے گا بھائی نماز توڑ دے، ابھی تو کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، گھر میں پڑھے قضا نماز، اس ایسے ہوگا۔ باقی اوقات میں آدمی پڑھے، وہ سمجھے گا نفل پڑھ رہا ہے، کچھ بھی پڑھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان اوقات میں، لیکن پڑھنا چاہیے۔ تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے تو اس کو آسانی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے جب موقع ملے اس کو پڑھے، زندگی کا پتہ نہیں، اور اگر مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتی ہے، اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، کیونکہ اس نے اپنا اختیاری کام کیا، باقی جان تو اللہ کے ہاتھ میں تھا، اللہ نے جان لے لی۔ مخلص ہوگا اس کو اجر ملے گا۔ جیسے ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے روزانہ اوابین کی نماز پڑھتا ہے، مثال کے طور پہ اوابین کی مثال دے رہا ہوں، اب وہ بیمار ہو گیا، اب نہیں پڑھ سک رہا، تو جب تک وہ صحت مند نہیں ہوتا اس کو اوابین کا ثواب ملتا رہے گا، اگرچہ وہ نہیں پڑھ رہا، کیونکہ وہ پڑھتا تھا، اللہ نے آسانی رکھی ہے، کیونکہ بیماری صحت یہ اللہ کی طرف سے، آپ کے اختیار میں نہیں، اللہ کی طرف سے۔ تو یہ چند باتیں میں نے عرض کرنی تھی۔ تو رمضان کی تیاری سے متعلق جب ہم پکی سچی توبہ کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، جب ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، پھر گناہ ہمیں مشکل ہو جائے گا، نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہر آدمی اس پہ سوچے، کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی اکیلا ہے، لیٹا ہوا بستر پہ، اوپر کی طرف آنکھ ہے، اندھیرا ہے، جو بھی ہے، آدمی لیٹے لیٹے سوچے، تنہائی ہوتی ہے نا، سوچے میں نے آج صبح سے شام تک کیا کیا۔ اور بزرگوں کے توبہ کے ایسے ایسے واقعات ہیں پچھلے امتوں کے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، واقعتاً توبہ کرنے والے کیسے کیسے لوگ ہیں۔ ہم تو ایسے توبہ کرتے ہیں، اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے، کہتے ہیں ایسے توبہ سے بھی توبہ کرنا چاہیے، گناہ کیوں کر رہا ہے، توبہ کر لوں گا، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا، اللہ معاف کرے۔ وہ کہہ رہا ہے یار ایسا نہیں کرو، یہ تو صحیح بھی ہے، اب یار ابھی تو کر لیں، توبہ کر لیں گے، کیا کریں ابھی تو آ گئے ادھر، توبہ کر لیں گے۔ اس توبہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ توبہ ہے۔ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے بہترین گناہ گار وہ ہے گناہ کرے پھر توبہ کرے، گناہ کرے پھر توبہ کرے، کیا بہترین گناہ گار ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہماری طرح گناہ کر لے پھر توبہ کر لیں، یہ تو ہم تو گناہ کری توبہ کرنے کے لیے رہے، گناہ کری توبہ کرنے کے لیے، یہ کوئی عقل مندی ہے عبدالرؤف بھائی؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا، اشتہار آیا کہ بھائی یہ بہترین مرہم ہے، یہ کیسا بھی زخم ہو مرہم لگائیں، 1 ہفتے میں زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ نے کیا کیا، دکان میں گئے چھری والے کے پاس، بالکل بہترین تیز چھری لی جس سے کٹے تو تکلیف کم ہو، اس نے دیکھا گوشت کہاں زیادہ ہے، ران میں زیادہ ہے، اس نے کٹ مار دیا۔ وہ کہہ رہا بھائی بیوقوف کیا کر رہا ہے؟ ابے بھائی مرہم آ گیا، وہ لگاؤں گا بھر جائے گا۔ ٹھیک ہے مرہم لگاؤ گے زخم بھر جائے گا، لیکن یہ عقل مندی ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ عبداللہ بھائی، یہ عقل مندی ہے؟ ہم بھی ایسے ہی کرتے، اللہ معاف کرے، اجتماع ہے ہم جا نہیں رہے، ایک تو نا آدمی جا نہیں سک رہا، کوئی مجبوری ہے، عذر ہے، فارغ بھی ہے پھر بھی نہیں جاتا، پھر استغفار کرتا ہے۔ استغفار کرنا اچھی بات ہے، لیکن اصل تو یہ آپ چلے جاتے،
کوئی بڑا عالم دین آ جائے، اب ہمیں پتہ ہے آگے فلاں بزرگ آئے یا بڑا دینی پروگرام ہے وہاں جانا چاہیے، برکت حاصل ہو جائے، تھوڑا سا ہی صحیح، جیسے آدمی کوئی دنیا دار آ جائے، ابھی وزیر اعظم آ جائے ادھر لائن لگ جائے گی، اور ایک نظر دیکھ لو، ہم نے دیکھا جب ادھر وہ اس کے لیے کیا نام ہے الیکشن کے لیے متحدہ مجلس عمل والوں کا وہ ریلی ادھر سے چلی ٹرک، مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا، پورے ہوٹل کے سامنے میں بھی ادھر ہی کھڑا تھا اتفاق سے، یہ ریلی آ رہی ہے، کون ہے بھائی؟ قاضی احمد حسین صاحب ادھر ہیں، مرحوم قاضی احمد حسین نام تھا نا جماعت اسلامی کا، اور بھی دوسرے سنا تھا شاہ احمد نورانی صاحب بھی ہوں گے، شاہ احمد نورانی صاحب تو نہیں تھے، دوسرے اجمع جم غفیر لوگوں کا کھڑا ہے ان کو دیکھ۔ اسی طرح بھائی نیک لوگ آتے ہیں یا اجتماعات ہوتے ہیں، یہ مواقع ہوتے ہیں عبادت کے، آدمی اس کو ضائع نہ کرے، تو بھائی گناہ اس لیے نہ کرے کہ توبہ کر لوں گا، یہ بے وقوفی ہے، عقل مندی نہیں، عقل مندی ہی نہیں ہے، تو پکی سچی توبہ کرے۔ اب کوئی کہے میں تو گناہ کرتا ہی نہیں، اچھی بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ ایک مجلس میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، انسان ہو جاتی ہے، اگر نہیں گناہ کیا تو آپ کے درجات بلند ہوں گے، کیونکہ توبہ خود ایک عبادت ہے، توبہ خود ایک عبادت ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، اور انسان ہے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان غلطی ہو جاتی ہے، بچوں کے حقوق میں ادائیگی میں غلطی ہو جاتی ہے، بیوی کے حقوق میں، پڑوسی کے حقوق میں، بس میں جا رہا تھا وہاں کسی کے حقوق میں، راستے میں بازار میں چلتے ہوئے حقوق میں غلطی، ٹھیلے سے سامان خرید رہے ہیں کسی کی حق تلفی ہو گئی، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن جب آپ پکی سچی توبہ کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر احساس کا صفت پیدا فرما دیں گے، آپ کو غلطی کا احساس ہونے لگے گا، غلطی کا احساس ہونے لگے گا۔ تو بھائی اس کے لیے کوشش کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے خوب مانگیں۔ میں نے ایک واقعہ توبہ کا سنایا، ایک اور واقعہ آتا ہے، اس خاتون کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے زنا سے زد ہو گئی، تو آپ سنوں کے پاس گئی اور کہا یا سنو مجھ سے زنا ہو گیا، آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا، پھر ادھر پھیر لیا، پھر ادھر پھیر لیا، مان ہی نہیں رہی تھی کہ نہیں یار سنو مجھ سے زنا سے زد ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم حاملہ ہو؟ کہاں حاملہ ہو؟ کہا جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ کیوں وہ ایسا کر رہی ہے؟ بچ نہیں سکتی تھی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا نہیں تھا، یہ اس وقت نازل ہی نہیں ہوا تھا، ایسا نہیں ہے، ڈر تھا، یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے، اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وہ پھر بچہ پیدا ہو گئے، وہ پھر لے کر آ گئے، یہ بچہ پیدا ہو گیا اب مجھے سزا دے دی جائے، آپ نے فرمایا جب یہ دودھ چھوڑ دے پھر لے کر آنا، مختصراً وہ دودھ چھوڑ دیا تو اس نے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے دیا، علماء لکھتے ہیں روٹی کا ٹکڑا دے دیا تاکہ آپ سب کو پتہ چلا ہاں بھائی اب یہ دودھ نہیں پیتا، پھر اس کو سزا دے دی گئی، سنسار کر دیا جو بھی۔ اب اس کو پتھر مار رہے تھے نا، تو کہتے ہیں کسی کو چھینٹا لگا یا کسی نے کچھ الفاظ کہے ایسے برے الفاظ، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے جس نے توبہ کری ہے نا اس کو سارے مدینے والوں پر اگر دے دیا جائے، سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے۔ کیسی پکی سچی توبہ کی، توبہ ایسے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک لڑکا تھا، سب نے اس کو شہر سے نکال دیا، سب نے اس کو شہر سے نکال دیا، بیچارہ اکیلا پڑا ہوا، اب اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، دعا کرتا ہے، یا اللہ سب نے مجھے چھوڑ دیا، کیا تو بھی مجھے چھوڑ دے گا؟ اپنے گناہوں اور نادم ہوا، اس نے اللہ سے معافی مانگی، موسیٰ علیہ السلام پر وہی آتا ہے کہ جاؤ بھائی میرا دوست وہاں اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ کے لیے لوگوں سے کہو جنازے میں شرکت کرو، کفن دفن کی ترتیب کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ تو وہی لڑکا ہے گناہ گار جس کو شہر سے نکال دیا، اب لوگوں نے دیکھا یہ تو وہی گناہ گار ہے، کون نہ جنازہ پڑے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس کے جنازہ پڑے گا اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب اس نے کیسی توبہ کی ہوگی؟ اب اندازہ لگائیں کہ ہم بھی ایسے ہی توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے ہم کوشش کریں اپنی طرف سے، اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، جو ہمارے اختیار میں ہوتا ہم کریں، اسباب کو چھوڑیں، کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا۔ اب ایک آسان اس کا حل یہ ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہے، اسی طرح شعبان کا مہینہ یہ ہے، 15ویں شب فضیلت کی رات ہے، آدمی ان راتوں کو قیمتی جانے، ان راتوں کے جو بھی اعمال ہیں امام صاحب تو جمعہ بیان کر ہی دیں گے، ہر سال ہم سنتے ہی رہتے ہیں، میں اس تفصیل سے نہیں جا رہا، لیکن یہ ایسے مواقع ہیں کہ اس میں آدمی اللہ کو راضی کر لے، تسبیح کا اہتمام کرے دوسرے، لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں آپ سے تو فرما رہے ہیں بنی کلب کے جو جانور ہیں بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، لیکن اس میں بھی گناہوں کی نحوست یہ ہے کہہ رہے ہیں کینہ اور حسد رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب اندازہ لگائیں کینہ اور حسد رکھنے والے، یہ کینہ کیا بلا ہے؟ کہا کینہ اس کو کہتے ہیں
کہ آدمی کسی کی دشمنی کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے اس کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے اور چاہتا ہے اس کا نقصان ہو جائے، چاہتا ہے اس کا نقصان ہو جائے، پھر اگلا کام یہ کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی تدبیر۔ اب بھائی سے گڑبڑ ہو گیا، بھائی میں گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں، انبن ہو گئی، بات چیت نہیں ہے، اب وہ سوچتا ہے اس کو کچھ ہو جائے اللہ کرے تاکہ دماغ ٹھکانا آ جائے۔ بچہ بیمار ہو گیا تو وہ سوچتا ہے دیکھا اچھا ہوا اس کا بچہ بیمار ہو گیا، بتاؤ اس کو خوش ہو رہا ہے، وہ اس کو رونا چاہیے، اس کا بھتیجا بیمار ہے، وہ بچہ بیمار ہو گیا، خوش ہو رہا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ حالانکہ مسلمان بھائی، کسی مسلمان کو نقصان ہو جائے، اگرچہ تیرا دشمن ہو، حدیث میں منع ہے، خوش نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ تیرا دشمن ہو خوش نہیں ہونا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ کینہ ہے۔ اسی طرح حسد ہے، آدمی کسی کو اچھا دیکھ نہیں سکتا، وہ سوچتا ہے یہ کوئی نعمت مل گئی، یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے پرواہ نہیں، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا اچھا موبائل لے لیا، گاڑی لے لی، اچھا کپڑا، اچھی تنخواہ ہے، اچھی جگہ نوکری لگ گئی، یہاں تک کہ آج کل تو یہ حال ہے، بیٹی کا رشتہ اچھا ہو گیا، دوسرا سوچتا ہے یار اس کے بیٹی کا اچھے گھرانے میں آ گیا، یہ لوگ کیسے کو لوگ یہ کیسے ہو گیا، بتاؤ وہ تیرا کیا نقصان ہے بھائی؟ یہ کہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا، میں بھی یہیں رہتا ہوں نا، دیکھ رہا ہوں، ہم 14 بھائی بہن ہیں الحمدللہ، ایک کی شادی نہیں ہوئی، سب کی ہو گئی، بہنوں کی بھی بھائیوں کی بھی، ایک بہن رہ گئی چھوٹی۔ ہم تو یہ سب دیکھ کے آئے ہیں، ہمارے خاندان بھی بہت بڑا ہے، ہمارے سب کے بچے زیادہ ہیں، 8 9 ماموں خالہ 5 خالائیں ہیں، سب کے 8 9 بچے ہیں، اگر اندازہ لگا کتنی بڑی فیملی ہو گئی۔ ہمارے خود کل پرسوں ابھی ہماری بیگم حساب لگا رہی تھی، ابو سے کہنے لگی آپ کے 48 پوتا پوتی ہیں، جن میں سے 3 کی شادیاں ہو گئی، جن میں سے 3 کی شادی ہو گئی۔ حضرت جانتے ہوں گے میرے والد صاحب کو، قاسم بھائی الخلیل مسجد کے امام صاحب، ان کو سفید داغ کی بیماری ہے برس کی، وہ 48 تقریباً 50 بچوں کے نواسا نواسیوں پوتا پوتیوں کے دادا نانا ہیں، جن میں 3 کی شادی ہو گئی، ان میں سے بھی ماشاءاللہ سے 2 کے بچے ہو گئے، کیا کہیں گے اس کو، نواس، ہاں پردادا ہو گئے، پرنانا ہو گئے، پردادا بھی پرنانا بھی۔ تو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا، ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ جل رہے کہ اس کا اچھا رشتہ کیوں آ گیا، وہ دیکھ کے جل رہا ہے یار کسی کی بہو اتنی خوبصورت کیوں، ہمیں تو اتنی خوبصورت بہو ملی نہیں، اللہ معاف کرے، یہ ہمارا ایمان کا حال ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو بھائی اس کے لیے کوشش کریں، میں نے کہا گناہوں کی وجہ سے وہ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور یہ تو زیادہ آسانی سمجھ میں آئے گا، شب قدر کے بارے میں سب جانتے کتنی زیادہ فضیلت ہے، اور سب کو یہ بات پتہ ہے شب قدر جو چھپا دیا گیا وہ کیوں چھپایا، اسی گناہوں کی وجہ سے کہ 2 بندے لڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا، ایسے ہی ہے نا حضرت، مشہور ہے، آپ اندازہ لگائیں گناہوں کا کتنا نقصان ہے، کتنا، اور یہ مال میں بے برکتی، 10 آدمی کما رہا ہے، کھایا نہیں جا رہا، پہلے ایک کمانا سب کھاتے تھے، بے سکونی، بیماری، یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ آخری بات ہے، زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اب ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ گناہ کی نحوست جو ہے نا پھر رہا ہے ہوا، جس کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں لوگ، ایسی بیماریاں جس کا کوئی حل نہیں ہے، روحانی علاج صرف اس کا۔ وہ کیسی بیماری؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بیماری تو کوئی نہیں ہے لیکن بندہ بیمار ہے۔ عامل کے پاس جاتا ہے، عامل کہتا ہے یار سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا، کوئی سیاڑا عامل ہوگا تو بول دے گا ہاں جادو ہوا، کچھ نہیں ہے، ٹیسٹ کرو تو کوئی علاج نہیں۔ عامل کے پاس جاؤ، وہ کہتا ہے، وہ وظائف بتاتا ہے، سالا صحیح نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کو خود نہیں پتہ بیماری کیا ہے، بیماری تو ہے ہی نہیں، گناہوں کی نحوست، اس کا حل کیا ہے؟ استغفار ہے۔ یہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں فرماتے ہیں۔ ہمارے شیخ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ڈیفینس میں ایک گھر میں گئے، وہاں ان کے خلیفہ مجاز تھے حافظ عابد شلیجہ، تو ہم حضرت کے ساتھ تھے تو ہمیں جانا ہوا، ورنہ عام مجمع کو وہاں جانا نہیں تھا، تو وہاں کوئی ذکر کی مجلس نہیں تھی، ایسا ہی گھر کا تھا، تو انہوں نے کہا برکت کے لیے حضرت کو بلا لیتے ہیں، تو ہم حضرت مولانا جاوید الرحمن صاحب کے ساتھ چلے گئے، تو وہاں انہوں نے کھانے وانے کی ترتیب رکھی، تو حضرت سے فرمایا حضرت یہ کھانا لگ رہا ہے دسترخوان صحن میں، آپ جب تک کوئی نصیحت فرما دیں۔ انہوں نے یہ مختصر سی بات عرض کی، پھر وہ فرمانے لگے منزل ہے نا، جو منزل کتابچہ ہے اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔